ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ مستقبل کی پرورش و پرداخت ماضی کی گود میں نہ ہو تو حال بدحال ہو جائے۔ پرانی چال کا آدمی ہو تو اس کے دل میں سب سے زیادہ احترام باپ کا ہوتا ہے۔ باپ ہمیشہ شفقت اور شرافت کی بنا پر مشورہ دیتا ہے، بیوی نفع اور نقدی کے پہلو مد نظر رکھتی ہے۔ اچھے انسان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سچ بولنے کی نصیحت کرے گا، اور دوسرے بچوں کو بھی یہی نصیحت دے گا۔ چھوٹے قد والے کھانے میں بانس کی جڑ کا سفوف ڈال لیا کرو، قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھے گا۔ زندگی اپنا چولا افراد میں بدلتی ہے، جماعت میں نہیں۔ تنگ حال ہونا اور اس کا اظہار نہ ہونے دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اقتدار کو پہنچنا۔ غریب کو تکلیف دینے والا کبھی سکھ چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس پر اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے۔
جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت کو نہیں برداشت کرتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ علم اس کالے بادل کی مانند ہے جس میں بے تحاشا پانی بھرا ہوتا ہے اور رحمت کی طرح برستا رہتا ہے۔ پھٹکری میں کھیرا کاٹ کر پھٹکری پر مسل کر ناف پر لگاؤ، چربی 7 دن میں 30 کلو پگھل جائے گی۔ جو انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی بات کے ماورائے عقل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خلاف عقل بھی ہو۔ کامیابی و کامرانی سود و ضیاء کی کاوش میں نہیں ہے، بلکہ سود و ضیاء سے آسودہ حال رہنے میں پوشیدہ ہے۔ جس انسان کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں اس کو سب کچھ ملتا ہے، اور جس کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ پہچانے گا وہ تکبر اور دھوکے میں پڑ جائے گا۔ جو دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دل میں فقر جنم لے لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کو پاس کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں۔ جس انسان کو عشق ہو جاتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو عام لوگوں کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عاشق کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا۔ اگر کوئی مسافر راہ خدا میں ہو اسے بھوک ستائے تو اس وقت تک صبر سے کام لے جب تک خداوند قدوس از خود اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست نہ کرے، خواہ موت کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ دولت جب بڑھتی ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بڑھاپے کو دعوت دینے والے کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ غریب کا امیر کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ زیادہ غم خوشی سے دور کرتا ہے اور زیادہ خوشی غمی کو اور بھی قریب لاتی ہے۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے حمد و ثنا کرے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ صادق اصل میں وہی ہوتا ہے جب بھی اس کو دیکھو تو ویسا ہی لگے جیسا اس کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت میں کمی آنے کے بجائے بڑھتی جائے گی۔ محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسے مصیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتا ہے، اسے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ غمی۔ جس کو 3 حالتوں میں دلجمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت، حالت نماز میں اور ذکر اللہ کے وقت۔ جہاں غیرت اٹھ جائے وہاں 4 دیواری بھی پردہ دری سے معذور ہو جاتی ہے۔ غیر مخلص شخص کی جھوٹی آہ بھی عورت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ دریائے فکر کی گہرائی میں موتیوں کی چادر بچھی ہوئی ہے، جو اس میں غوطہ لگائے در تجارت سے دامن ہوش کو بھر سکتا ہے۔ مصلحت اندیشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مصلحت پرستی تنزل کی جڑ کی مانند ہے۔ جس اعتقاد پر عمل کا جامہ ٹھیک نہ آئے وہ اعتقاد نہیں، ذہنی تیش یا گمراہی ہوتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تیلوں کے تیل اور سرسوں میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے، بال بہت جلد لمبے ہو جائیں گے۔
دنیا کی نجات دولت کی مساوی تقسیم پر ہرگز نہیں، بلکہ محنت اور قابلیت کے صحیح استعمال پر ہے۔ جوانی اپنے اوپر بڑھاپے کا کوئی بھی حق کبھی قبول نہیں کرتی۔ جو انسان کردار کا بڑا ہوتا ہے اس کو شکست بھی ہو جائے پھر بھی سر اٹھا کر جیتا ہے، اور کبھی نا امیدی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ چراغ جہاں کہیں رکھا جائے اجالا ہو جائے گا، اور پھولوں کا گلدستہ طاق کی جگہ کوڑے کرکٹ کی ٹوکری ہی میں کیوں نہ ڈال دو، لیکن اس کی خوشبو ضرور پھیلے گی۔ انسان اپنی تمام باتوں میں حالات مخلوق اور گرد و پیش کے مؤثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک اس کے تقلیدی عقائد ہیں۔ جہاں پھول برستے ہیں وہاں ہاتھ پھیلائے بغیر زینت و ستار ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل، ایمان اور ہمدردی و محبت کو، جو انسان کی کل کائنات شرافت ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حسن ہمیشہ محلات ہی میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ بعض اوقات مٹی میں کھیل کر اور فرشوں پر سو کر جوان ہوتا ہے۔ وہ سنگار سے بے نیاز سادگی کے زیور ہی میں بن گہنے چاند کی طرح آنکھوں کی جنت بن جاتا ہے۔ کامرانی کائنات کی حسین ترین حور ہے، جو دل کی دنیا کو نور اور سرور سے معمور کر دیتی ہے۔ وادی لہن میں محبت کی تانیں ساز کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ جسے خدا گناہ سے بچانا چاہتا ہے اسے اطاعت کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ محبت تو اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جو محبت کے بدلے میں محبت دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو محبت کے بدلے بد اخلاقی دیتا ہے اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ جو معرفت والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی پسند کرتے ہیں، غیر اللہ کے ذکر میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے کم میل جول رکھے اور کھانا کھاتے وقت دسترخوان کا خیال رکھے، یعنی کم کھائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لو۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا۔ جو انسان کردار کا بڑا ہوتا ہے اس کو شکست بھی ہو جائے پھر بھی سر اٹھا کر جیتا ہے، اور کبھی نا امیدی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ عبادت جو عمل سے عاری کر دے ان میں دکھاوے اور دنیا فریبی کا عنصر ہوتا ہے۔ بعض اوقات عبادات کی کثرت خدمت خلق سے لاپرواہ کر دیتی ہے، اور کبھی خدمت خلق کا جوش عبادت الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ غریب جب ابھرنا چاہے اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا دل و جگرا پیدا کرے۔ مطلوب کے قرب کا احساس طالب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ عشق کے مسافروں سے پوچھو محبوب سے دوری کتنی دردناک ہوتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔